آخر کیوں اسی مہینے میں کیوں ہم پیارا کا درود السلام پڑھیں؟ ہم سارا سال ساری زندگی یہاں سنی شیعہ وابی دیوبندی سب کو اکٹھا پایا، ایک ہی مسجد کے اندر اکٹھے ایک ہی صف کے علماء کرام کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے اور ان کو ساتھ لے کے چلنا۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے اور یہ دن بہت بڑا دن ہے ہم لوگوں کے لیے۔ آج کے دن ہمارے پیارے کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور اسی دن میں ہمارے پیارے کا نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ یہ دن بہت بڑا دن ہے، اس دن کو کوئی بھی چھوٹا نہیں سمجھ سکتا، اور کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سارے خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اچھائی اور نیکی کی طرف اور نیکی کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دن کے اندر ہمارے جو بزرگ، ہمارے جو اولیاء کرام اللہ والے بتاتے ہیں کہ ہمیں اس دن میں روزہ رکھنا چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے، جتنا ہو سکے پیارا کا درود السلام ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے، صرف اس ماہ میں یا اس دن کے اندر ہی نہیں، ہمیشہ پیارا کا درود السلام پڑھتے رہنا چاہیے جتنا ہو سکے۔ یہاں سبق دینے والی یہ بات ہے کہ 21ویں صدی جا رہی ہے، اس صدی کے اندر آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، ہم سب چل رہے ہیں اور صرف چند عرصے کے لیے اس دنیا کے اندر ہیں، پھر اس دنیا سے ہم نے پردہ کر دینا، چلے جانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس صدی کے اندر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کس گھڑی میں پھنسی ہوئی ہے، کتنے عذاب اس امت مسلمہ کے اوپر آئے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں اور ہم اس عذاب کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اسی طرح جیسے پہلے لوگ اٹھتے تھے، کیا وہ سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں؟ کیا اپنے گھروں میں صبح کے ٹائم ہم تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ گھروں میں آپس میں باتیں کرتے ہیں آج بھی؟ کیا ہمارا اسوہ حسنہ، ہمارا اخلاق آج بھی ویسے ہی ہے؟ کیا ہم اپنے ہمسایوں کا خیال رکھتے ہیں؟ آج کے اس دور میں 21ویں صدی کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ سب چیزیں بھول چکے ہیں اور دین سے اور قرآن پاک سے بہت دور ہو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر عذاب آ رہے ہیں اور ہم یہ ساری چیزیں برداشت کر رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر برے وقت آئے ہوئے ہیں۔ 12 ربیع الاول کے دن ہم بڑے جوش اور پرجوش طریقے سے مناتے ہیں اور جھنڈے بھی لہراتے ہیں، جھنڈیاں بھی لہراتے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور ہر کسی کو اپنی اپنی طرز کے مطابق محبت کا اظہار کرنے کا حق ہے، لیکن اس طرح بھی نہیں کہ جس طرح سے ہمارے پیارے آقا نے فرمایا کہ دیکھیں کبھی ہمیں اس طرح سے اس دن کو نہیں منانا چاہیے کہ ہم باہر بینڈ بجا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، جیسے کہ یہ ہمارے شہروں کے اندر، ہمارے ملک کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ پیغام نہیں تھا، پیغام یہ تھا کہ ہم دین کے اوپر چلیں، حق و سچ کی راہ پہ چلیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ چلیں، جو کہ آج کے دور کے اندر آپ کو بہت کم نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ پیغام تھا، لیکن جب یہ دن اور تہوار آتے ہیں ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک دن کے لیے ہم مسلمان بن جاتے ہیں۔ آخر کیوں صرف ایک دن کے لیے کیوں؟ آخر کیوں اسی مہینے میں کیوں ہم پیارا کا درود السلام پڑھیں؟ ہم سارا سال ساری زندگی کیوں نہ پیارا کا دل کھول کے درود السلام پڑھیں؟ یہاں یورپ کے اندر میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں نے یہاں سنی شیعہ وابی دیوبندی سب کو اکٹھا پایا، ایک ہی مسجد کے اندر اکٹھے ایک ہی صف کے اندر پایا، اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، اکٹھے اسلام پھیرتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے گلے ملتے ہیں، محبت کے ساتھ رہتے ہیں، کسی کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آخر یہ سب کچھ ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہے؟ کہاں چلے گی یہ محبت، یہ وفا ملک سے کہاں چلے گی؟ اور کون لوگ ہیں جو ہمارے ملک کے اندر اس طرح سے انتشار پھیلا رہے ہیں کہ جنہوں نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا کہ کبھی بھی امت مسلمہ ایک نہ ہو سکے، سنی کو سنی کی نظر سے دیکھا جائے، وابی کو وابی۔ مسلمان کیوں نہیں بنتے؟ ہم لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ میں خود بظاہر اہل سنت والجماعت سے ہوں، سنی ہوں، لیکن جب سے میں یہاں ابراڈ کے اندر آیا ہوں اور میں نے میری جب آنکھیں کھلی، میں نے یہ سب کچھ دیکھا کہ کیا چال چلی جا رہی ہمارے خلاف، مجھے اب پتہ چل گیا کہ میں مسلمان ہوں اور میرا عقیدہ محبت کا عقیدہ ہے، ہر ایک کے ساتھ امن کا عقیدہ ہے، اور ہمارا مشن اللہ کی راہ میں دین کے لیے، اسلام کے لیے سب کچھ کرنا ہے، کیونکہ اسلام امن اور محبت کا نام ہے، بھائی چارے کا نام ہے، نہ کہ دشمنوں کا نام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انتشار پھیلانے کا نام ہے۔ ہمیں محبت کے ساتھ رہنا پڑے گا، جیسے یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، جیسے یہاں پہ لوگ ایک ہیں، ہمارے ملک میں بھی ایک ہی ہونے چاہیے۔ ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں، علماء کرام اگر کوئی بھی یہ ویڈیو دیکھتا ہے کہ علماء کرام سے بھی یہی گزارش ہے کہ محبت اور امن کا درس دیں، اور ہماری جتنی بھی یوتھ ہے، آج کے بچے جو اس دور کے اندر آ رہے ہیں، ہم سب کے لیے یہی ایک پیغام ہے کہ ہم سب اپنے علماء کرام کی، اساتذہ کرام کی، اللہ والوں کی قدر کریں۔ آج کے اس دور کے اندر 21ویں صدی کے اندر
ہم لوگوں نے علماء کرام کو اپنے سے دور کر دیا، ہم لوگوں نے علماء کرام کو برا کہہ کے دین سے دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ آخر یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ اللہ والے ہیں جو آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ایک ہفتے کے اندر آپ اللہ والوں کے پاس نہیں جاتے، وہاں پہ نہیں بیٹھتے، درس نہیں سنتے، تو کیسے آپ کی روح تازہ ہوگی، کیسے ہمارا ایمان تازہ ہوگا؟ ہمیں اپنے علماء کرام کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، اور ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور ادب اور دین کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اس دور کے اندر 21ویں صدی کے اندر محبت ختم ہو چکی ہے، حسد، بغض، کینہ، یہ سب کچھ ہے۔ لوگ دکھاتے کچھ اور ہیں اور ہوتا کچھ اور ہے۔ اس دور کے اندر اپنے دین کی حفاظت کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن جو بندہ بھی اس دور کے اندر ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس دنیا کے اندر چل رہا ہے، اور وہی لوگ اس وقت اس دنیا کے اوپر کامیاب ہیں، اور جو امن کا درس دیتے ہیں، جو دین کا درس دیتے ہیں، جو بھائی چارے کا درس دیتے ہیں۔ اس دن کا 12 ربیع الاول کا یہی مقصد ہے کہ ہم دشمنی ختم کریں، ایک دوسرے کے ساتھ جو بغض ہیں ان کو ختم کریں، اور اسلام کی طرف آئیں، سب اکٹھے ہو کے ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر چلیں، اور پیارا کہہ کے دین کو لے کے چلیں۔ کہ اس وقت امت مسلمہ پھنسی ہوئی ہے، اور ہمارے ملک پاکستان کو اس لیے قائم کیا گیا تھا، اللہ والوں نے اس لیے قائم کیا تھا، اور اس ملک کی بننے کی یہی وجہ تھی کہ یہ ملک لیڈ کرے گا امت مسلمہ کو۔ لیکن آج یہ ملک کہاں پہ کھڑا ہے؟ ہمارے پولیٹیشن کی وجہ سے، ہمارے کچھ ایسے لوگوں کی وجہ سے کہ جن لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے اس ملک کو داؤ پہ لگا دیا۔ لیکن دیکھیں آج ساری دنیا اس ملک کو کھا رہی ہے، ہر کوئی لوٹ کے لے کے جا رہا ہے، لیکن یہ ملک آج بھی کھڑا ہے۔ صرف عذاب ہمارے ملک کے اوپر آ رہے ہیں، اور ہم اس میں غریب ہی پس رہا ہے۔ غریب اس لیے پس رہے ہیں کہ ہم لوگ کھڑے نہیں ہوتے۔ ہم لوگوں نے کھڑے ہونا ہے، اور اس دن کا جو سبق ہے، یہ سبق یہی ہے کہ ہم حق کو سچ کی راہ پہ چلیں، محبت بانٹیں، نہ کہ نفرتیں بانٹیں، اور محبت کے ساتھ سب ایک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں توفیق دے، ہماری آنکھیں کھلیں، ہم ہوش کے ناخن لیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب پر اپنا کرم و فضل فرمائے۔ ہم خود بہت گناہ گار ہیں، اور بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دین کے لیے، اچھے کاموں کے لیے پسند کرے، تاکہ ہم حق اور سچ کی راہ پہ چل کے اپنے ملک پاکستان کے لیے، دین کے لیے کچھ کر سکیں، اور امت مسلمہ کے لیے ہم کچھ کر سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔